السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہمارے پاس آیا ہے، کیا فرض نماز کے بعد سنت نہ پڑھنا گناہ ہے؟ دیکھیے، ایک بڑی بنیادی بات میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے عرض کروں۔ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور تعلق ہے، اور یہ تعلق دلی ہے، اور یہ تعلق عظمت والا ہے اور محبت والا ہے، تو پھر آپ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو سنتیں رکھی گئی ہیں، اس کا منشا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فرض نماز سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہیں وہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ ان دونوں باتوں کو سمجھیں، پھر بات کلیئر ہو جائے گی، جواب بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ان میں پہلی بات، نماز سے پہلے سنتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ آدمی جب اللہ کے گھر پہنچے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے وہ کچھ نماز ادا کر لے، تاکہ اللہ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے، اللہ سے ایک خاص لگاؤ پیدا ہو جائے، اللہ سے ایک انس پیدا ہو جائے، اور پھر وہ فرض نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کو موقع مل جائے تو نماز سے پہلے جا کر سنت کا تو اہتمام کرو ہی، اور اس سے پہلے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس سے تمہاری نماز جاندار ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو نماز سے پہلے سنتوں کا مقصد ہے۔ نماز کے بعد کی سنتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نماز اس درجے میں کامل و مکمل نہیں ہے جیسی اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ نماز اچھی ہو، بہترین ہو، خوبصورت ہو، جس سے اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نماز اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اب وہ کمی کیسے پوری ہو؟ اسی لیے شریعت مطہرہ میں نماز کے بعد سنتوں کو رکھا گیا کہ نماز پڑھو، اب نماز میں جو کمی رہ گئی ہے تو اس کو سنتوں سے پورا کرو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی زبردست تھی، لیکن آپ بھی نماز کے بعد سنت پڑھا کرتے تھے، اور بتانا یہ تھا کہ اس مکمل نماز کے بعد بھی نماز کی تکمیل کے لیے تعلیماً سنت ضروری ہے۔ تو پھر عام امتیوں کا کیا حال ہے، یا ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ اس لیے نماز کے بعد سنت پڑھنا یہ از حد بے انتہا ضروری ہے، اس کو لازمی جاننا چاہیے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ ایک اشارہ میں اور کر دوں، جو لوگ بھی جیسے لوگوں کو سنتے ہیں، جیسے لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان کا اثر ان کی زندگی میں منتقل ہو کے رہتا ہے۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کو، خدا رسیدہ بندوں کو، بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو، اچھے لوگوں کو پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ اگر ان لوگوں کو سنیں گے جن لوگوں کی زندگیاں عمل سے خالی ہیں اور سب کچھ زبان پر ہے، تو عبادت کا ذوق و شوق ختم ہو جائے گا، ذکر و فکر کا مزہ ان کو نہیں آئے گا، اور طاعات کی لذت ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، اور خوب یاد رکھیے یہ بات، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو پتہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی اتباع سنت کی توفیق مل رہی ہے۔ اگر توفیق مل رہی ہے تو اللہ آپ سے راضی ہے، اور اگر توفیق نہیں مل رہی ہے تو اپنا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور سنتوں کے اہتمام کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔